کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی معزز سامعین، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 3 تحفے دیے گئے معراج کی رات۔ مجھے 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کیا ہے؟ سورہ بقرہ اٹھاؤ اور دیکھ لو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا اپنے بندوں کو سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کی قوموں پر ڈالا گیا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دینا۔ وارحمنا، اے اللہ تو ہم پر رحم کرنا۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کے اوپر ہماری مدد فرمانا۔ یہ جو دعا ہے میرے مسلمانوں، یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کا۔ ہماری شریعت میں بھول چوک معاف ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہماری طاقت سے، ہماری قوت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو۔ یہ تحفہ بھی اللہ نے معراج کی رات دیا۔ دوسرا تحفہ دیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ایک تحفہ اور دیتا ہوں، اگر آپ کی امت کے لوگ شرک نہیں کریں گے، لمن لم یشرک باللہ، اگر آپ کی امت کے لوگ شرک نہیں کریں گے تو ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کی سزا دے کر بھی معاف کر سکتا ہے اور بنا سزا دیے بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی امت کے لوگ شرک نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور معافی کرے گا، اس کی بخشش کرے گا۔ یہ تحفہ بھی معراج کی رات دیا گیا۔ تیسرا تحفہ دیا گیا، 50 ٹائم کی نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی سفر سے واپس آنے لگے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ اے محمد، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے 50 ٹائم کی نمازوں کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، بہت تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ آپ جائیے اپنے رب کے پاس اور کہیے کہ اس میں کمی کی جائے۔ اللہ اکبر، ہمارا نبی ہمارے واسطے اللہ کے پاس کمی کروانے کے لیے گئے۔ اگر ہمارے نبی کو خود پڑھنا ہے تو 50 ٹائم کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے نبی تو راتوں میں لمبے لمبے قیام کرتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے۔ میرے نبی کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ہمارے اور آپ کے ساتھ تھا۔ ہماری اور آپ کی بھلائی اور خیر خائی کے لیے ہمارے نبی گئے اور اللہ سے اس میں کمی کرنے کی گزارش کی تو 50 سے 45 کی گئی، پھر 40، 35، 30، 25، اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ بالآخر 5 نمازیں بچ گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز لے کر آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، بہت تجربہ کیا ہے،
آپ کی امت 5 ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ جائیے آپ اپنے رب کے پاس اور کہیے کہ اس میں بھی کمی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب میں اس سے کم نہیں کرواؤں گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اب میں اس سے کم نہیں کراؤں گا۔ ادھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، انزیت فریدتی وکففت عن عبادی، اے نبی ہم نے 5 ٹائم کی نماز آپ کو دی ہے، لیکن ثواب آپ کو 50 ٹائم کا ملے گا۔ میں نے اپنا حکم بھی دے دیا اور میں نے اپنے بندوں کے اوپر آسانی بھی کر دی۔ لیکن مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام کی بات تو بالکل صحیح نکلی۔ 5 ٹائم کی نماز بھی ہم لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز بھی ہم سے کہاں پابندی ہو پا رہی ہے؟ جلسوں میں ہزاروں لوگ پہنچتے ہیں، اجتماعات کے اندر لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں، لیکن مسجد میں 20 30 40 50 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں لوگ اتنا مگن ہیں کہ ان کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی کوئی چنتا اور فکر نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ترستے تھے، مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے ترستے تھے، تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے ترستے تھے۔ بعض جگہ تو صرف 5 لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، باقی لوگ اذان کی آواز تو سن رہے تھے لیکن نماز گھر میں پڑھ رہے تھے۔ دل میں درد پیدا ہوا، اللہ یہ دن کب تک ہم دیکھیں گے؟ آپ کے گھر کے دروازے کب تک بند رہیں گے؟ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، مسجدیں کھل گئی، لیکن مسلمانوں ہمارے دلوں کی سختی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی مسجدیں ترس رہی ہیں نمازیوں کے لیے، لیکن ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 5 بار اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہمیں دن میں 5 بار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہم لمبے لمبے دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اگر جان دینی پڑے تو ہم نبی کے محبت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھو یہ سب دعوے آپ کے جھوٹے ہیں۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو نماز سے بھی محبت ہوتی۔ نماز وہ عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی، روزہ زمین پر، زکوٰۃ زمین پر، حج زمین پر، ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی۔ نماز ایک لوتی عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی۔ روزہ جبریل لے کر آئے، زکوٰۃ جبریل لے کر آئے، حج کا حکم جبریل لے کر آئے، لیکن نماز کا حکم اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو دیا۔ گویا کہ نماز کے ذریعے بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کرتا ہے، بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی کرو مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو، بزنس کرو، نوکری کرو، کاروبار کرو، لیکن ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کاروبار سے، بزنس سے، نوکری کرنے سے نہیں روکتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتی ہے، ان کی تجارت، ان کی نوکری ان کو نماز سے نہیں روکتی ہے، وہ نماز کے پابندی کرتے ہیں۔ تو 5 ٹائم کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سفر میں جب واپسی میں آ رہے تھے تو یہ 5 تحفہ یعنی 5 نماز کی تحفہ اللہ کے نبی کو دیا گیا۔ ایک اور تحفہ دیا گیا، اللہ نے فرمایا
کہ میرے محبوب آپ کی امت کو میں ایک اور تحفہ دیتا ہوں، آپ کی امت کے لوگ اگر کسی گناہ یا غلط کام کرنے کا ارادہ کریں گے اور اگر وہ گناہ کر لیں گے تو ان کا ایک گناہ لکھا جائے گا اللہ کے یہاں۔ اگر وہ گناہ کا ارادہ کر لے پھر گناہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص گناہ کا پکا ارادہ کر لے اور صرف اللہ کے ڈر اور اللہ کی خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ بندہ نے پکا گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن صرف اللہ کی ڈر اور اللہ کی خوف کی وجہ سے بندے نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا۔ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے، پکا ارادہ کر لے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے تب بھی ان کو ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر وہ نیکی کا کام کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے، موبائل پر آپ نے الارم سیٹ کیا کہ میں 2 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن آپ دن بھر کے تھکے ہارے تھے، آپ کو نیند آ گئی، فجر کی ٹائم آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو افسوس ہوا کہ اللہ میں تو موبائل پر الارم سیٹ کر کے سویا تھا، پوری تیاری کے ساتھ سویا تھا، لیکن آج میری تہجد مس ہو گئی ہے، میری تہجد چھوٹ گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام دیا، یہ تحفہ دیا کہ اگر کوئی شخص پکا ارادہ کر کے سو جائے اور اس کی آنکھ نہ کھلے تب بھی ایک بار تہجد پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ پہلے آپ نیکی کا پکا ارادہ تو کریں۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بہت سارے صحابہ غزوہ تبوک میں جانے کے ارادہ کر رہے تھے لیکن مجبور تھے، بیمار تھے، پیر میں کسی کی پٹی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی کسی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان بالمدینہ اقواما ما سرتم مسیرا وما قطعتم وادیا الا کان۔ اور لوگوں، مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں جہاں تم جا رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، جتنا ثواب تمہیں دیا جا رہا ہے ان کو بھی اتنا ثواب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عجیب بات ہے، ہمارے ثواب کے ساتھ ان کو بھی ثواب دیا جا رہا ہے، جبکہ اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، وہ مجبوری کی وجہ سے مدینے کے اندر میں ہے، ورنہ تو ان کا پکا ارادہ تھا تمہارے ساتھ آنے کا، اس لیے ان کو بھی پورا پورا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا دینے والا ہے۔ یہ تو ہم جیسے بد نصیب ہیں کہ ہمارا رب دے رہا ہے لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا رب تو ارادے پر بھی نیکی دینے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھو اللہ دل کو دیکھتے ہیں، چہرے کو نہیں دیکھتے۔ آج ہماری ساری محنت چہرے پہ ہو رہی ہے۔ لڑکیاں کہیں جانے والی ہوتی ہے، عورتیں کہیں جانے والی ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ میک اپ کرتی ہے، 10 قسم کی کریم لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے اور اللہ جانے کیا کیا چیزیں لگا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے مرد حضرات بھی اپنے چہرے کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی آپ تو بتاؤ، بلال کالے تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا کہہ کر پکارتے تھے، میرا آقا۔ بلال کو اپنا آقا کہتے تھے۔ بلال کالے ہیں، کلوٹے ہیں، شکل صورت بھی بہت اچھی نہیں ہے لیکن دل بہت اچھا ہے۔ آج ہمیں اسی دل کی ضرورت ہے۔ آج ہماری محنت دل کی صفائی پر نہیں ہو رہی ہے، آج ہماری ساری محنت چہرے پر ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگوں کی حیثیت ان کے چہرے اور کپڑوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ایسے بندے ہیں جو پریشان حال ہیں، پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کپڑوں پر گرد و غبار، دھول لگے ہوئے ہیں، اگر کسی کے دروازے پر بیٹھ جائے تو لوگ دھکے مار کر ان کو نکال دے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو اتنی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی بات کو خالی نہیں جانے دیتا، اللہ اس کی بات کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے دل کو خوبصورت بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے دل کو بہتر بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو صبح کو سب لوگوں کو اپنی بات بتائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ ابو جہل کھڑے ہوئے اور کہا کہ اچھا رات میں گئے، یعنی آپ رات میں گئے بھی، مسجد اقصی واپس بھی آ گئے، ہمیں بالکل سمجھ رکھا ہے، 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے، اور تم ایک رات میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ اچھا بتاؤ مسجد اقصی کے کھمبے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہے، مسجد اقصی میں روشن دان کتنے ہیں، مسجد اقصی کے پورب سائڈ کیا ہے، مسجد اقصی کے پچھم سائڈ کیا ہے۔ میرا بھی تقریباً یہاں 4 سال سے زیادہ ہو گیا، اگر کوئی مجھ سے اچانک یہ سوال کرے کہ آپ بتاؤ کہ مسجد کے اندر کتنے دروازے ہیں، مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، مسجد کے وضو خانے میں نل کتنے لگے ہوئے ہیں، یہ وہ سوالات ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کی گنتی نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابو جہل نے مجھ سے یہ سوال کیے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے لگا کہ آج ابو جہل مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے اگر میں نے ان کے سوالوں کا جواب نہ دے پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کا پورا نقشہ، پورا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد اقصی کو اپنی آنکھ کے سامنے۔ وہ مجھ سے سوال کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کا پورا نقشہ میرے سامنے لا کر رکھ دیتے۔ وہ مجھ سے پوچھتے مسجد اقصی کے پچھم سائڈ میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کے پچھم سائڈ کا پورا ویڈیو، پورا نقشہ سامنے لا کر رکھ دیتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ مسجد اقصی کے پورب سائڈ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کے پورب سائڈ کا پورا ویڈیو، پورا نقشہ نبی کے سامنے لا کر رکھ دیتے تھے۔ نبی فرماتے ہیں ما یسألونی، وہ جو کچھ سوال کرتا جاتا تھا میں جواب دیتا چلا جاتا تھا۔ ابو جہل دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر تیرا دوست آج ایسی باتیں کہہ رہا ہے، اگر تم سنو گے تو تم بھی مذاق اڑاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی کون سی بات کہہ دی ہے؟ کہا ابو بکر تمہارے نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور مسجد اقصی میں نبیوں کی عمارت کی اور 7 آسمانوں کی سیر کی اور رات میں واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر اگر تیرے پاس کچھ دماغ ہے تو بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لئن قالہ فقد صدق، اگر میرے نبی نے کہا تو سچ کہا۔ ابو بکر اپنی نماز سے ابو بکر نہیں بنے، ابو بکر روزے سے ابو بکر نہیں بنے، ابو بکر اپنے ایمان سے ابو بکر بنے، ابو بکر اپنے یقین سے ابو بکر بنے۔ وہ یقین، وہ ایمان دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے جیسے ابو بکر کے پاس تھا۔ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پر کتنا بھروسہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور لوگوں سے کہا اے لوگوں، پہلے زمانے کی بات ہے، ایک شخص اپنے گائے کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک وہ پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا۔ گائے بولی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، اللہ نے ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، اِنَّمَا خُلِقْنَا عَلِ الْحَرْثِ، اللہ نے تو ہمیں کھیتی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا تم میرے پیٹھ کے اوپر سے اتر جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا ابقرۃ تک،
اے نبی کیا گائے بول رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا اس پر ایمان ہے، عمر کا اس پر ایمان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس مجلس میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، لیکن اللہ کے نبی کو اتنا یقین تھا اگر میں نے بات کہہ دی تو میرا ابو بکر بغیر دیکھے مان لے گا، میرا عمر بغیر دیکھے مان لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ابو جہل میرا نبی کہتا ہے آسمان سے جبریل آتا ہے، میں تو اس کو بھی مانتا ہوں، یہ تو اس سے بھی چھوٹی بات ہے، اگر میرے نبی نے کہا تو میں اس بات کو تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی نے سچ کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اسی دن سے ہم لوگوں نے ابو بکر کو ابو بکر صدیق کا خطاب دے دیا۔